نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في آداب الاغتسال ومكروهاته والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ غسل کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور آج اس سلسلے کا آخری یہ درس ہے اور کوشش کی جائے گی کہ اس کے سارے پہلو مکمل ہو جائے۔ تو غسل میں کے مستحبات کیا ہیں، میں نے فرائض سنن بیان کر دی ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ غسل کے بھی وہی مستحبات ہیں جو وضو کے ہیں۔ ہمارے وضو کے بارے میں جتنے دروس تھے وہ ہم ریکارڈ نہیں کر سکے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی ریکارڈ کر کے وہ لگا دیا جائے تاکہ پورا احباب کو فائدہ ہو۔ تو صرف چند چیزیں غسل وضو سے مختلف ہے۔ ایک یہ کہ وضو کرتے وقت اپنا رخ، اپنا چہرہ خانہ کعبہ شریف کی طرف کرنا مستحب ہے، لیکن چونکہ غسل عموماً انسان کپڑے اتار کر کرتا ہے، تو جب کپڑے اترے ہوئے ہوں تو نہ تو اپنا منہ اور نہ ہی اپنی پشت دونوں ہی خانہ کعبہ شریف کی طرف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے اور یہ انتہائی مکروہ، یہ بے ادبی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے مسلمان بھائی جب اپنے گھروں میں ٹوائلٹ وغیرہ اور غسل اور یہ چیزیں فٹ کریں تو ان چیزوں کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ جب ہم غسل کریں گے تو ہمارا رخ کدھر ہوگا، یا جب ہم ٹوائلٹ استعمال کریں گے تو ہمارا رخ کدھر ہوگا۔ خانہ کعبہ شریف کی جانب یہ تو بڑی بات ہے نا، تھوکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی انسان چل رہا ہے روڈ پر اور ادھر منہ کر کے تھوکے جدھر کا خانہ کعبہ، اس کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کو معذور کر دیا تھا صرف اس بنیاد پر، حالانکہ انہوں نے دانستہ یہ کام نہیں کیا تھا، بے خبری میں، اور مسلمان کو بے خبر ہونا نہیں چاہیے۔ بے خبری میں انہوں نے تھوک دیا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور یہ اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی تو آپ نے اس کو امامت سے معذور کر دیا تھا، تو امام بننے کے قابل نہیں ہے اتنا بھی۔ تو بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف کی طرف پیشاب پخانہ یا جب انسان کے کپڑے اترے ہوئے ہوں رخ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ انتہائی مکروہ عمل ہے۔ دوسری چیز، ہاں جب تک رخ تبدیل نہ کیا جائے اتنی دیر تک اجازت رہے گی، لیکن انسان کم از کم اپنے دل میں یہ ناپسندیدہ صورتحال پر افسوس ضرور کرتا رہے کہ میرے گھر کا ٹوائلٹ کا رخ ادھر ہے یا میرے باتھ روم کا رخ ادھر ہے، تو جب بھی اللہ نے مجھے توفیق دی میں جلد از جلد اس کا رخ تبدیل کر دوں گا۔ اور جو لوگ کام کرتے ہیں، اگر بعض اوقات ضروری تو نہیں کہ سارے گھروں والے صاحب علم ہوں، اور لوگ آج کل اپنا وقت بہت ضائع کرتے ہیں بالکل بے مقصد کاموں میں، حالانکہ تمام چیزیں آج کل علم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ تو اگر کوئی بھی کسی بھی مسئلے پر بنیادی جو مسائل ہیں اس پر ریسرچ کرنا چاہیں، گھر بیٹھ کر بھی انسان کر سکتا ہے۔ تو آج کل تو بہت آسان ہو گیا الحمدللہ، لیکن ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے۔ تو جو کام کرتے ہیں لوگ اس قسم کا، ان کو بھی چاہیے کہ گھر والوں کو اطلاع دیں کہ بھائی تم نے ٹوائلٹ کا رخ کدھر کرنا ہے، اس کا فیصلہ پہلے کر لو۔ باتھ روم کا رخ کدھر کرنا ہے، اس کا رخ پہلے اس کا فیصلہ کرو۔ ایک بات یہ وضو میں مستحب ہے لیکن غسل میں یہ مکروہ ہے۔ دوسری چیز، وضو کرتے وقت
ذکر اذکار کرتے رہنا یہ مستحب ہے، اور غسل میں ذکر اذکار کی اجازت نہیں ہے، بلکہ عام قسم کی گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ انتہائی ضروری کام ہو، انتہا درجے کا کوئی ضروری کام ہو تو پھر آدمی انتہائی مختصر گفتگو کر سکتا ہے، کیونکہ انسان ننگا ہوتا ہے، اور جب انسان ننگا ہوتا ہے تو اس وقت گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دو کام دعائیں نہیں پڑھ سکتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک ہم کلمہ شہادت نہیں پڑھیں گے یا پہلا کلمہ نہیں پڑھیں گے ہمارا غسل ہی نہیں ہوگا۔ بھائی یہ نہیں کر سکتے، تو یہ پڑھنا ہے تو غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے پڑھو، یا غسل کرنے کے بعد جب تم غسل خانے سے باہر آ جاؤ گے پھر پڑھو۔ اس جگہ پر بھی نہیں پڑھ سکتے، اگر یہ تمہارے مثلا آج کل ہمارے گھر میں عموماً جہاں ٹوائلٹ ہوتا ہے وہاں ہی غسل خانہ، وضو بھی وہیں ہم کرتے ہیں، تو اس جگہ پر آپ کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے، کسی قسم کا بھی ذکر نہیں کر سکتے، بسم اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں گندگی کے ازالے کے لیے وہ جگہ بنائی گئی ہے۔ وہ جگہ اگر وہاں پر اگرچہ وہاں اس وقت گندگی نہ ہو پھر بھی نہیں کر سکتے، اس پورے ایریے میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، کسی وقت بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، دروازہ کھولنے سے پہلے، اپنا پاؤں اندر رکھنے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر یہ ساری چیزیں پڑھ لیں آپ، یا جب آپ یہ سارا مکمل کر لیں تو جب دروازے سے باہر آ جائیں اس کے بعد ذکر اذکار کریں۔ دل میں بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ پاکیزہ جگہ ہے، ناپاک جگہ ہے، بعد میں ابھی درس کے بعد میں، ٹھیک، وہ ناپاک جگہ ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اس ناپاک جگہ پر کوئی ذکر اذکار کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی پڑھنا ہے داخل۔ پھر طریقہ یہ ہے کہ اپنا دایاں پاؤں پہلے رکھیں اور بایاں پاؤں، اور پھر دروازہ بند رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہے اگر کسی اوپن جگہ پر ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ پر ہی دنیا میں ہمیں ہر ہی جگہ پر باتھ روم بنی ہوئی ہے، دروازے لگے ہوئے ہیں، یہ تو آج کی سہولتیں ہیں انسان کو میسر، اور یہ بھی پتہ نہیں ساری دنیا میں ہے بھی ہیں یا نہیں ہے۔ اسلام تو ساری کائنات کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے۔ تو اگر باتھ روم نہ ہو تو ایسی جگہ پر غسل کیا جائے کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، حتی الامکان لوگوں کی نظروں سے دور ہو کر غسل کیا جائے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو۔ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے ایسی جگہ، لوگ، اس نے تو خود کوشش کی ہے، غسل کرنے والے نے تو کوشش کی ہے، لیکن کوئی آدمی وہاں سے گزرا یا کسی بھی، تو اب ان کے لیے ضروری ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی آدمی مرد یا عورت غسل کر رہا ہے تو اس کی طرف اپنی نظر نہ اٹھائیں۔ یہ اگر اٹھائے گا تو گنہگار یہ ہوگا جب اس کو اطلاع ہو جائے کہ یہ کوئی آدمی غسل کر رہا ہے، کیونکہ دنیا میں تو ہر جگہ پر پردہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہاں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ آدمیوں کے اجتماع میں ہے اور وہاں پر الگ ہونا ممکن نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ بھائی پھر غسل نہ کرے، تیمم کر کے نماز پڑھے۔ پھر جہاں پر بچنا ممکن ہی نہ ہو لوگوں کی نظر سے تو پھر تیمم کر لے، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے کپڑے نہ اتارے۔ عورتوں کے لیے احکام زیادہ سخت ہیں بنسبت مردوں کے، لیکن بہرحال دونوں کو پردہ کرنا ہے غسل میں۔ تو جو کچھ چیزیں وضو میں مکروہ ہیں وہ ساری چیزیں غسل میں بھی مکروہ ہیں، مثلا پانی بہت زیادہ استعمال کرنا یا بہت تھوڑا استعمال کرنا۔ بعض لوگ وہ جناب داخل ہو جاتے ہیں، یہ ذہنی مریض ہوتے ہیں یا پتہ نہیں خدا جانے کیا ہوتے ہیں، کہ وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے، یہ بھی، یا بہت لوگ بس وہ ان کو ایک وہم ہوتا ہے کہ ابھی ہماری صفائی نہیں ہے۔ بھائی 3 مرتبہ ہے، جب 3 مرتبہ آپ نے پانی بہا دیا تو آپ کا غسل ہو گیا۔
اس کے بعد آپ نکلیں وہاں سے، ضروری نہیں کہ گھنٹہ گھنٹہ آپ وہاں پر بیٹھے رہیں۔ 3 مرتبہ ہیں، 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ پہلی مرتبہ پورے جسم پر پانی بہائیں، شیمپو صابن جو بھی تم نے استعمال کرنا صفائی کے لیے کریں۔ اس کے بعد دوسرے دفعہ پانی بہا کر جو کچھ جسم پر لگا ہوا ہے وہ سب کو زائل کر دیں، اللہ کر دیں۔ 1 مرتبہ پھر اور کر لیں، آپ اللہ خیر صلی اللہ آپ کا غسل ہو گیا۔ اس وہم کا شکار نہ ہوں کہ اگے شاید کوئی میرا بھی بال خشک ہوگا، ابھی شاید کوئی جسم کا میرا حصہ خشک ہوگا۔ یہ پھر شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے اس قسم کے وہم ڈال کر۔ وہم کا اعتبار نہیں ہے، پانی نہ زیادہ استعمال نہ کم۔ 4 کاموں کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ نماز جمعہ کے لیے، اور یہ نماز جمعہ سے پہلے ہے، چونکہ یہ ہے تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ یہ جمعے کے دن کا غسل ہے یا جمعے کی نماز کے لیے غسل ہے۔ لیکن جو زیادہ تر انسان اگر سوچے نا تو یہ نماز کے لیے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مثلا نماز کے بعد بھی اگر کرے کیا اس کو یہ ثواب ملے گا جمعے کے دن کا؟ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے مل جائے گا، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک نہیں، یہ نماز کے لیے ہے کہ نماز جمعہ میں جس نے حاضر ہونا ہے تو وہ نماز جمعہ کے دن اس وقت یہ غسل کرے کہ جب یہ غسل کر کے اسی پاکی کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے۔ لیکن آج کل خوراکیں ہو گئی ہیں، آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، کبھی کبھی غسل کرنے کے فوراً بعد ہمیں وضو کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بہرحال پھر بھی اتنا جلدی صبح نہ کر لے کہ جمعہ تک وہ اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اسی غسل کے ساتھ نماز جمعہ ادا کریں، یہ افضل بہترین صورت ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت کسی کو اتنا عرصہ وہ وضو کو نہیں برداشت کر سکتا تو پھر وہ پہلے بھی کر لے اور نماز جمعہ سے پہلے کرے۔ البتہ جو خواتین ہیں چونکہ انہوں نے جمعے کے لیے نہیں آنا ہوتا، اور جیسے بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں یا باقی لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، وہ چاہے نماز سے پہلے کریں یا نماز کے بعد کر لیں۔ اسی طرح نماز دونوں عیدوں کے لیے نماز عید ادا کرنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، اور جب آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھے تو اس احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، خوب اپنی صفائی کرنا، ناخن کاٹ لے، بالوں کو ترشوا لے اور غسل کرے صاف ستھرا ہو کر، اس کے بعد احرام باندھے۔ اور حجاج کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد یہ غسل کرنا سنت ہے۔ تو یہ 4 کام ہیں جن کے لیے غسل کرنا سنت ہے، اور یہ ہیں وہ کام کہ جن کے لیے یہ 16 چیزیں ہیں جن کے لیے سنت کا غسل کرنا مستحب ہے، یعنی ثواب ملے گا اگر اس نیت کے ساتھ آپ نے غسل کیا۔ پہلا کام ہے کوئی غیر مسلم پاکی کی حالت میں بھی اس نے اسلام قبول کیا۔ ایک ہے وہ حالت جنابت میں اس نے اسلام قبول، پھر تو فرض ہوگا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا ہے تو حالت پاکی میں ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ غسل کر لے۔ یہ غسل کرنا اب چونکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے تو یہ مستحب ہے۔ ایسا بچہ یا بچی جو ایج کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے بالغ ہو۔ ایک بالغ 2 طرح سے ہوتے ہیں، ایک ہے احتلام ہو جائے، حمل ٹھہر جائے، بچیوں کو حیض آ جائے، یا اس قسم کے جو علامات و نشانیاں ہیں، ان سے غسل تو پھر ہو جاتا ہے فرض، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن کسی کو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا اور اب بلوغت کی عمر کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد وہ ڈیفینیٹلی بالغ ہوں گے۔ اس میں 3 قول ہیں، لیکن اصح قول یہ ہے جو میں بھی، ایک یہ کہ 18 سال کے بعد بچہ بالغ ہی شمار ہوگا،
اور 17 برس کے بعد بچی بالغ ہی شمار ہوگی، چاہے کیسی بھی صورت ہو، کوئی نشانی ان کی ظاہر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لیکن جو معتبر مفتہ بہی قول ہے وہ یہ ہے کہ 15 سال کی عمر کو جب بچہ یا بچی دونوں کوئی بھی 15 سال جب مکمل ہو جائے اور جیسے ہی وہ 16واں سال ان کا اس میں داخل ہوں گے، یاد رکھیں جب بھی ہم سال مہینے کہتے ہیں اسلام میں، اس سے مراد یہ سال نہیں ہوتے یہ جنوری فروری والا، اس سے مراد اسلامک سال ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب کسی کا بچہ یا بچی پیدا ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کی اسلامک تاریخیں بھی لکھ لیں، کیونکہ مسائل اسلامی کے سب مسائل جو ایج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تمام مسائل کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی جہاں پر ایجز وغیرہ کے یہ معاملات آتے ہیں اسلام میں، تو وہ اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورج کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نمازوں کا ہی ہے تو دونوں حساب کے لیے ہیں، لیکن مسائل اسلامی سارے کے سارے چاند کے ساتھ وابستہ ہیں، سورج کے ساتھ صرف نمازیں ہیں، یا حج ہے جو زوال کا وقت ہے وہ اس کا تعلق کچھ چاند کے ساتھ ہے، کچھ اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سورج کے بعد روزہ ہے، اس کا بھی تعلق دونوں کے ساتھ ہے، شروع تو چاند کے ساتھ ہوگا اور ختم بھی چاند کے ساتھ ہوگا، لیکن بند کھولیں گے اور بند کریں گے سورج کے حساب سے، دونوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کا تعلق۔ مگر نمازیں کا کوئی تعلق چاند کے ساتھ نہیں ہے، نمازوں کا تعلق صرف سورج کے حساب کے ساتھ ہے، لیکن بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق صرف چاند کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال جو عمر کے اعتبار سے بچہ یا بچی بالغ ہوگی، یعنی 15 سال مکمل ہو جائے، تو جیسے ہی وہ 16ویں سال میں قدم رکھیں تو غسل کرنا ان پر مستحب ہے، لازمی نہیں ہے۔ کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے تو بے ہوشی سے یا پاگل ہے، جنون سے اس کو افاقہ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد غسل، اور اسی طرح حجامہ کرانے کے بعد اور میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے اور اس میں ائمہ کے اختلاف ہے۔ تو بہتر صورت یہی ہے کہ جب کسی مردے کو غسل دیا جائے تو اس کے بعد غسل کر لیں، ایک تو حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ تمام ائمہ کے نزدیک یاد رکھ لیں، جہاں بھی ائمہ کی رائے مختلف ہوں گی، فقہا نے یہ فرمایا ہے ہمیشہ کوشش یہ کی جائے کہ وہ اس صورت کو اپنایا جائے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ جہاں بھی ائمہ کا اختلاف ہوگا وہ صورت افضل ہوتی ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہوتا ہے۔ ہاں، ایسی کسی صورت پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے امام کی مخالفت کریں۔ مثلا حنفی کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا کہ امام اعظم کی تو مخالفت ہو لیکن امام شافعی کے مسئلے پر عمل ہو جائے، یا امام مالک کے اس پر ہو جائے۔ اسی طرح شوافی کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، مالکیوں کے لیے بھی یہ مسئلہ، حنبلیوں کے یہ مسئلہ۔ یہ صورت بہتر ہے کہ اس پر عمل کریں، مخالفت نہ ہوتی ہو جس پر سب کا اتفاق ہے۔ مثلا کوئی بھی امام نہیں کہتا کہ اگر مردے کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا ناجائز ہے، اس پر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یس امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام شافعی اور باقی ائمہ بعض کے نزدیک کہتے ہیں کہ غسل کرنا چاہیے۔ اب اگر کسی نے مردے کو غسل دے دیا، اس کے بعد غسل کر لے، تو اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ مالکیوں کو ہے، نہ شافعیوں کو ہے، نہ حنبلیوں کو ہے، نہ حنفیوں کو ہے، کسی کو بھی نہیں ہے نا۔ تو وہ صورت اپنانا کہ جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو، یہ ہمیشہ افضل ہوتی ہے۔ تاکہ آگے ہے 6 نمبر پر 15ویں شعبان المعظم کو، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات کو غسل کرنا۔ یہاں سے یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جو کہتے ہیں جی شب برات کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ بے شمار احادیث میں ذکر ہے اس کا، اور قرآن حکیم کی آیت میں مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یاد رکھ لیں، جب فقیہ کسی بات کو بطور فقہ اپنے کتاب میں لکھ دینا، اس حدیث پھر بات گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔
کیونکہ جتنی قوت فقیہ کی بات میں ہوتی ہے نا، اتنی قوت محدث کی بات میں نہیں ہوتی۔ وہ دین کی حکمتوں کو بھی سمجھتا ہے، وہ احادیث کی حیثیتوں کو بھی سمجھتا ہے۔ جب کوئی فقیہ مسئلہ بیان کرے گا نا کسی بھی حدیث سے، جو اس کی حیثیت حدیث کی ہوگی نا، وہ محدث کی رائے کی حیثیت نہیں ہوتی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ 15ویں شعبان المعظم کو، شب برات کو غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر شب برات کی کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی، دین میں اس کی کوئی ویلیو ہی نہ ہوتی، فقہا کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ اس رات کو غسل کرنا مستحب عمل ہے۔ بھائی فقہا نے ان تمام احادیث کو قبول کیا ہے، قرآن حکیم کی اس آیت کو وہی معنی کا تعین کیا ہے جس کے مفسرین کرتے ہیں، اور محدثین نے تو فرمایا یہ رات عظمت والی رات ہے، اور اس کو برات کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو گناہ معاف فرماتا ہے اور جہنم سے بری فرما دیتا ہے، اور اس لیے کہ اس دن لوگوں کی عمر کا، رزق کا، آنے والوں کا، جانے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر جو رمضان مبارک میں آتی ہے، اس رات کو بھی، وہ تو قرآن پاک کی پوری صورت کے اس رات کے بارے میں، اس رات کو غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ مکہ معظمہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ مزدلفہ میں وقوف مزدلفہ سے پہلے رات کے وقت، یعنی آپ نے عرفات سے آتے وقت مزدلفہ میں آ جائیں، رات کے سونے سے پہلے اگر ممکن ہو تو غسل کرنا مستحب ہے، اگر کسی کو چانس مل جائے تو۔ بہرحال ہے یہ مستحب ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں آ کر غسل کر لیں۔ طواف زیارت کرنے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ 10ویں ذی الحج شریف کو آپ جب قربانی وغیرہ کر لیں، ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں، تو رمی سے فارغ ہو جائیں، تو طواف زیارت کرنے سے پہلے غسل کر لیں، یہ مستحب عمل ہے۔ یہ جو چاند گرہن یا سورج گرہن کی نماز پڑھنے سے پہلے، اور اگر بارش نہ ہو رہی ہو اور بارش کے لیے دعا کرنی ہے تو پہلے غسل کر کے پاک صاف ہو کر اس کے لیے دعا کریں۔ جب بھی انسان پر کوئی خوف مسلط ہو جائے تو اس خوف کو عالم میں آپ غسل کریں، اللہ تعالیٰ اس خوف سے نجات عطا فرما دے گا۔ جب بہت زیادہ اندھیرا ہو جائے، آدمی کو کوئی چیز نظر نہ آئے، تو آپ اس وقت بھی، اس اندھیری رات میں بھی غسل کریں، تاکہ اس کے جو شر سے اور اس اندھیرے رات کے جو خوف سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرما دے۔ اور جب سخت ہوا چلے یا بارش ہو یا اس قسم کا کوئی شدید کوئی چیز ہو تو اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اب باتیں ہیں دو، ایک تو یہ جو میں نے مسائل عرض کیے، علماء فرماتے ہیں یہ تمام جتنے بھی وضو سے لے کر غسل تک، ابھی تک جتنے بھی آپ نے مسائل سنے، آئندہ بھی انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے تیمم کا شروع ہوگا، اور باقی مسائل جو باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ ان تمام کاموں کا ثواب مکمل اللہ پاک تب عطا فرمائے گا کہ آپ جسم کی ظاہری طہارت کے ساتھ اپنے باطن کی بھی طہارت کریں۔ میں نے ایک درس میں عرض کی کہ باطن کی طہارتیں کیا ہیں۔ دل کی بیماری، اپنے دل کی بھی طہارت کریں، اور اپنے دماغ کی بھی طہارت کریں۔ روحانی بیماریاں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، عداوت ہے، بے شمار قسم کے لوگوں سے نفرت ہے، یہ اور بہت سی بیماریاں ہیں دلوں کی، ان بیماریوں کا بھی ساتھ علاج کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ برے عقائد ہیں جو دماغ کی بیماریاں ہیں، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سستی، لاپرواہی ہے، ان بیماریوں کا بھی علاج کریں ساتھ۔ اور اسی طرح اپنے کردار و کریکٹر کا جو ہے نا گندگی، اس کو بھی درست کریں۔ آپ کا کریکٹر، آپ کا کردار، آپ کی حرکات و سکنات، ان کو بھی صاف ستھرا بنائیں۔
آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہے ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں۔ تو آپ کا جو ظاہری کریکٹر کردار ہے ان کو بھی پاکیزہ بنائیں، اپنے دل کی بھی صفائی کرنی ہے، دماغ کی بھی کرنی ہے، ظاہری کردار کی بھی کرنی ہے، اور یہ جو صفائی ہم بیان کر رہے ہیں اس کا بھی یہ فرمایا جب یہ کرو گے نا پھر اس کا پورا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، پھر پورا اجر ملے گا۔ ورنہ یہ آپ کا جسم تو پاک ہو جائے گا لیکن یہ جسم کے حد تک ہی پاکی ہوگی، اب بھی آپ کو پھر ضرورت ہوگی کہ اپنے روح کی بھی پاکی کریں، اپنے اندر کو بھی صاف ستھرا کریں، وہاں کی گندگیاں بھی باہر نکالیں، دماغ کی گندگی بھی۔ جہالت بہت بڑی گندگی ہے، بہت بڑی گندگی ہے جس میں آج ہم بہت بڑی تعداد میں مبتلا ہیں، لا یعنی کاموں میں پورا وقت صرف کر دیں گے، ڈے اینڈ نائٹ ٹی وی شوز اور ٹی وی جنہیں ان میں لگ جائیں گے، آرام ہم کوئی دین کی بات بھی سیکھ لیں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ بھائی کتنے لوگوں نے، جو کہ اس پر نمبر لکھا ہوتا ہے، کتنے لوگ کوئی دین کی بات سنتے ہیں، حالانکہ ایک انسان کے پاس دونوں اویلیبل چیزیں ہیں، دونوں اویلیبل ہوتی ہیں، لا یعنی گفتگو، جھوٹ، خرافات، بالکل جن کا کوئی تعلق نہیں انسان کے ساتھ، ان پر کتنے لوگ بھاگتے ہیں، اور وہ چیزیں جو انسان کے لیے مفید ہیں ادھر لوگ کدھر جاتے ہیں۔ بھائی کیا بہانہ ہے، مجھے بتاؤ، ایک انڈیا، پاکستان، دنیا کے کسی خطے میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے، آپ کو اس کے ساتھ کیا تعلق ہے جی؟ آپ اس کو کیا کریں گے؟ آپ اس کے ساتھ کوئی ہے لنک آپ کا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا؟ اس کو دیکھنے کے لیے بھاگیں گے، لیکن وضو کے مسائل کی طرف ہم نہیں آئیں گے، نماز کے مسائل نہیں سیکھیں گے، اپنے باطن کی صفائی کے لیے کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ یہ جو میں نے گندگی اپنے دل میں پال رکھی ہے یہ بہت بڑی گندگی ہے، میرے دل کی حسد، کینہ، نفرت، ہرس، لالچ، سستی، غفلت، جہالت، یہ گندگیاں ہیں، ان کو دور کرنی ہے۔ میں نے ہے کوئی ادھر آتا ہو انسان، یہ بھی دور کرنی ہے۔ اور یاد رکھ لیں، آخری بات پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، یہ جو جنابت کے مسائل ہیں نا یہ اسلام سے پہلے بھی تھے، یعنی جو کافر تھے نا، ان تمام چیزوں کو جو میں نے ابھی بیان کی وہ بھی یہ کام کرتے تھے، یعنی یہ اسلام نے ان کو برقرار رکھا ہے، چونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ رہے ہیں۔ زمانے کفر میں بھی کافروں نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، وہ بھی اپنے صفائی اسی طرح کرتے تھے۔ تو یاد رکھ لیں، یہ صرف یہی تو اسلام کی خوبی ہے، اگر کسی بھی قوم میں جو خوبی ہوتی ہے اسلام اس کو لے لیتا ہے۔ یہ کفار مکہ یہ غسل جنابت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اسلام نے اس کو رد نہیں کر دی کہ یہ کافر کرتے تھے، بھائی یہ خوبی تھی، کرتے تھے کافر، اسی جو ہمارے مثال ان کے بھی اسی طرح وہ عمل کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس خوبی کو برقرار رکھا ہے۔ کافروں کا عمل کہہ کر اس کو حالانکہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو مسلمان نہیں تھے نا لوگ، لیکن وہ کافر ضرور تھے، لیکن غسل جنابت کرتے تھے۔ یہ تمام چیز۔ آخری بات، جب کسی انسان کو ضرورت ہو فرض غسل کرنے کی تو کیا کیا کام نہیں کر سکتا، یا جب وضو کی ضرورت ہو تو کیا کیا کام نہیں کر سکتا۔ جب خواتین کے لیے 8 مسئلے ہیں، 8 کام وہ نہیں کر سکتے، مرد حضرات کے لیے 5 ہیں، اور بے وضو کیونکہ مردوں کو حیض و نفاس نہیں ہے اس لیے 5 ہیں، ان کے ساتھ چونکہ یہ باقی جتنے مردوں کے ساتھ معاملات عورتوں کے بھی ساتھ یہ سارے کے سارے ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایکسٹرا چیز ہے، حیض و نفاس، ان کے لیے 8 چیزیں منع ہیں، اور 5 چیزیں مردوں عورتوں، مرد عورتیں یہ سب جو چیزیں بعض چیزیں جو 3 صرف خاص عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو باقی رہ جاتی ہیں 5 اور 3، یہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں، عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اب میں وہ بات عرض کروں تاکہ آج کا یہ مضمون مکمل ہو جائے۔
خواتین جب ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں یعنی حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں تو ان کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور نماز ان کے لیے قضا بھی نہیں ہے، نمازیں ویسے ان کو معاف ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہوگی، رمضان کے روزے کی قضا ہوگی، لیکن وہ اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ دو مسئلے۔ اور مرد و عورت کا جو ملاپ ہے، جو قربت ہے، یہ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تین کام ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، وہ اس حالت میں کسی مرد کو اپنے قریب نہ آنے دے، اپنے شوہر کو، ٹھیک ہے، قریب نہ آنے دے۔ یہ تین کام ہیں جو ان کے لیے حرام ہیں۔ اب یہ چیزیں ہیں جو مردوں کے لیے بھی حرام ہیں، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ جب حالت جنابت میں ہوں گے، یا وہ حالت جنابت میں ہوں یا جو حیض و نفاس کی حالت ہے، ان سب میں یہ چیزیں، ایک ہے مسجد میں داخلہ، یہ حالت جنابت ہو یا حالت حیض و نفاس ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مسجد میں داخلہ ممنوع ہے سب کے لیے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے جی۔ دوسرا ہے قرآن حکیم کا زبانی پڑھنا، یہ مرد کے لیے بھی حرام ہے، عورت کے لیے بھی حرام ہے، زبانی نہیں پڑھ سکتے وہ۔ تیسرا ہے قرآن حکیم کو چھونا، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے قرآن حکیم کو چھونا حرام ہے۔ نہ مرد چھو سکتا ہے قرآن حکیم کو، نہ عورت، البتہ صرف ایمرجنسی کی شکل میں اجازت ہے، مطلب قرآن پاک خدا نہ خاصہ فرش پر گر گیا، وہ اس حالت میں نہیں ہے تو کوشش کریں گے اگر وہاں کوئی کپڑا وغیرہ تو اس کو ہاتھ پر لگا کر اٹھا لیں، اگر نہیں بھی کپڑا تو فوراً اٹھائیں۔ ایمرجنسی کے حالات الگ ہوتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کو اجازت، وہ قرآن حکیم کی پورا قرآن حکیم ہو یا ایک آیت میں صرف بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، کسی بھی کپڑے پر یا کسی بھی چیز پر اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، نہ مردوں کی اجازت ہے، یا کسی کرنسی نوٹ پر لکھی ہوئی ہے، کسی کہیں بھی ہے، نہ عورتوں کو اجازت ہے۔ اب ہے تفاسیر، کتب جن میں قرآن پاک کی آیات لکھی ہوتی ہیں، ان کا حکم کیا ہے۔ اگر زیادہ حصہ انسانوں کی بات ہے، مثلا کسی مفسر نے اپنی تفسیر لکھی ہوئی ہے، لیکن تفسیر والا حصہ قرآن حکیم والے حصے سے زیادہ ہے، تو پھر یہ بے وضو ان کو ہاتھ لگانا اگرچہ مکروہ ہے لیکن پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن حکیم کا حصہ زیادہ ہوا تو پھر بعض ایسی تفاسیر ہیں، وہ میرے پاس یہ ہے کہ اس میں جو انسانی بات ہے، ایکسپلینیشن ہے، وہ تھوڑی ہے، قرآن پاک کا حصہ زیادہ ہے، تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاں جہاں انسانی الفاظ زیادہ ہیں، قرآن کے الفاظ کی مقدار کم ہے، وہاں لگانا اگرچہ کراہت ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح کتب فقہ ہے، باقی کتابوں کا معاملہ ہے۔ کبھی کبھی پیپر پر ایک خاص جگہ پر آیت لکھی ہوتی ہے، وہاں نہیں ہاتھ لگا سکتے، لیکن اس کے کسی سائڈ پر ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ تو قرآن حکیم کا چھونا، قرآن حکیم کا پڑھنا جنبی کے لیے بھی اور حیض و نفاس والی عورت، اور چاہے وہ حالت جنابت میں ہو یا اس حالت میں ہو، جائز نہیں ہے، ناپاکی کے دوران۔ آگے نماز کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں داخلے کی اور کسی قسم کا سجدہ کرنے کی، وہ چاہے شکرانے ہی کا سجدہ کیوں نہ ہو۔ وضو میں جو چیزیں جائز نہیں، اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وضو میں جو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ تین ہے، کوئی بھی کسی قسم کا سجدہ، کسی بھی قسم کی نماز، چاہے نماز جنازہ ہو یا کوئی نماز ہو، نفل ہو، فرض ہیں، سنتیں، کچھ بھی ہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت، بلکہ سجدہ شکر بھی کرنے کے بغیر وضو کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو کبھی کبھی پلیئر وغیرہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں، خدا جانے اگر تو حالت وضو میں ہے تو جو ٹھیک ہے، لیکن اگر بغیر وضو کے تو اگر وہ تکبر کے نیت سے کریں گے، دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔
اگر تکبر نہیں ہے تو ویسے یہ کریں گے تو حرام کام کا ارتکاب ہوں گے، اور اگر کوئی دانستہ سجدہ کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں بغیر وضو کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، کوئی بھی سجدہ خدا کی بارگاہ میں، کوئی بھی نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتے، اس کے لیے طہارت شرط ہے۔ یہ کام بغیر وضو کے خانہ کعبہ کا طواف حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ بغیر وضو کے قرآن حکیم کو پڑھا تو جا سکتا ہے، لیکن قرآن حکیم کو چھوا نہیں جا سکتا، چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وضو 3 کام بغیر وضو کے نہیں ہو سکتے۔ قرآن حکیم کو چھونا، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، کہیں بھی اس پر ہاتھ رکھنا بھی حرام ہے۔ قرآن حکیم کو چھونا، سجدہ کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ کام ہیں جو وضو کے بغیر بھی جائز نہیں ہے، ان کے لیے وضو شرط ہے، ضروری ہے۔ باقی مسجد میں داخلہ اور مسجد کو قرآن حکیم کا پڑھنا، یہ جنبی کے لیے حرام ہے، اور روزہ رکھنا اور نماز، یہ حیض نفاس والی عورت کے لیے، مباشرت، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔